الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ انسان پر آنے والے حالات کا علم اس کو پہلے سے دیا گیا. اس زندگی کے اختتام پر اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے پہلے سے بتایا گیا. قبر کی زندگی جب ختم ہوگی اس کے بعد کیا زندگی ہے اس کا علم بھی انسان کو پہلے سے دیا گیا. تو دنیا کی زندگی، پھر قبر کی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، یہ تین اللہ پاک نے انسان کے ساتھ مراحل رکھے ہیں. لیکن جو قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے اس میں اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اس کا پورا دار و مدار بھی دنیا کی صحیح زندگی کے ساتھ ہے. اور اس قبر اور آخرت کی زندگی میں انسان کے ساتھ مصیبت کا، شر کا، عذاب کا معاملہ ہو، اس کا پورا دار و مدار بھی اس دنیا میں گزاری ہوئی غلط زندگی کے ساتھ ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے واسطے سے اس امت کو بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور اس میں کیا حالات آنے ہیں. چونکہ یہ دین آخری دین ہے، شریعت آخری شریعت ہے، کتاب آخری کتاب ہے، امت آخری امت ہے. تو جو کچھ اس امت کو دیا گیا وہ بھی آخر ہے. اس کے بعد نہ کوئی مزید شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی نیا پیغمبر بن کر آ سکتا ہے.
ہر چیز اللہ پاک نے مکمل کر کے اس امت کو عطا کر دی۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويثبت الجهل۔ فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کا اٹھنا یعنی کمزور ہونا، اختتام کی طرف جانا، اور جہالت کا مضبوط ہونا یعنی پھیل جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کا وقوع قریب تر ہوتا جا رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی ذات کا جو تعارف کروایا اور جس کو اپنے لیے پسند فرمایا، وہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ اکرام 2 حلقوں میں بیٹھے ہوئے، 2 حلقے لگے ہوئے، 2 مجلسیں لگی ہوئی۔ ایک مجلس کے قریب سے آپ گزرے تو دیکھا وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے، ذکر کی مجلس تھی۔ پھر دوسری مجلس کے قریب آپ گئے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دین سکھا رہے تھے، علم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کو دیکھ کے فرمایا کہ کلاہما علی خیر، فرمایا دونوں مجلسیں اپنی جگہ خیر کی مجلس ہیں، ذکر کی بھی علم کی بھی، دونوں خیر کی مجلس ہیں۔ یہ فرما کے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور اس حلقے میں بیٹھ گئے جس میں علم سیکھا سکھایا جا رہا تھا، اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے اللہ پاک نے معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو عمل تھا کہ آپ نے اپنے عمل سے ایک چیز ظاہر کی، ثابت فرمائی، اس نے امت پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ امت ساری زندگی دین کو سیکھنے کی محتاج ہے، یہ صحیح علم کی محتاج ہے۔ اس لیے اگر انسان آج علم سے بے پرواہ ہونا چاہے، جیسے آج ہمارا عمومی ماحول ہے، کثرت معلومات کی ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے ہم کہیں گے یار بڑی ترقی ہو رہی ہے، آج بہت زیادہ لوگوں کے پاس علم ہے، معلومات ہے۔ علم وہ الگ دنیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ میں بڑی عجیب روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دین، میرا لایا ہوا دین اتنا پرانا اور بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کہ کسی کپڑے پر کیے ہوئے نقش و نگار۔ بعض کپڑے ہوتے ہیں نا، اس پہ دھاریاں ہوتی ہے، ڈیزائننگ ہوتی ہے، چیزیں بنتی ہے، لیکن یہ کپڑے پر جو بنے ہوئے ڈیزائن ہے، یہ نقش و نگار ہے، یہ جب تازہ تازہ بنتے ہیں تو کتنا چمکدار خوبصورت لگتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت گزر جائے، سال سے نیا سال آ جائے، وہی چیز پرانی ہو جاتی ہے، مٹنے لگ جاتی ہے، دھندلی ہونے لگتی ہے،
کمزور ہونے لگ جاتی ہے. اب وہ کپڑا جو کل تک اتنا خوبصورت لگتا تھا وہ عیبدار لگتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ اس سے دی کہ میرا لایا ہوا دین ایسا بوسیدہ ہو جائے گا کہ جیسے کپڑے پر بنے ہوئے نقش و نگار پرانے ہونے لگتے ہیں. پھر فرمایا کہ لوگ اتنے لا علم ہو جائیں گے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہے. اندازہ لگائیں، لوگوں کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہے. اور یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا. اور ایک رات ایسی آئے گی کہ صبح جب لوگ اٹھیں گے تو اس قرآن کا ایک حرف بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، سب جا چکا ہوگا. ہاں، ایسے ضعیف بوڑھے لوگ ہوں گے کہ وہ اس زمانے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو سنا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم بھی اس کو کہا کرتے ہیں، باقی اس کا مطلب کیا یہ ہم بھی نہیں جانتے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے حالات کی ایک نشاندہی فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ وقت امت کے اوپر آ رہا ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس قرب قیامت کی جو تعبیر فرمائی کہ اس کی ایک بڑی علامت اور نشانی اور پہچان کیا ہوگی، فرمائے لوگ اس دین سے اتنے بے خبر، ناواقف اور دور ہو جائیں گے کہ دین کے جو بنیادی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اب آج ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ تو ایسا تو نہیں ہے، مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں، ابھی رمضان شریف گزرا ہے اور آدھے سے زیادہ ملک نے روزے بھی رکھے، اتنی بڑی تعداد اور اتنا ریشو زکوٰۃ دینے والوں کا بھی ہے. آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، لوگ ابھی سے جانوروں کی تلاش میں لگ جائیں گے. تو ابھی تو شاید اس میں بڑا وقت باقی ہے کہ لوگ نماز سے، قربانی سے، ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہو جائے. حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم محدثین کے محتاج ہیں. جو حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ سمجھایا کہ دنیا کی معلومات اتنی غالب آ جائیں گی کہ دین کے بنیادی معلومات، کوئی خاص لفظ نماز مراد نہیں ہے آپ علیہ السلام، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک لفظ ذکر ہوا، لیکن جو دین کے بنیادی معلومات ہیں اس سے امت بے خبر ہوگی اور دنیا کے معلومات سے خوب باخبر ہو جائے گی. تو آج آپ دیکھ لیں دوستو، آج آپ کسی بالکل مجھ جیسے ایک کمزور جاہل آدمی سے پوچھ لیں تو میں سیاست پہ بات شروع کروں گا، 1 گھنٹے بات کروں گا، ہے نہیں؟ سیاست پہ یہ قوم بولنے کے لیے تیار ہے اور حکومت پہ بولنے کے لیے تیار ہے. نئی نئی چیزوں کے ایجادات ہیں، آج کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ایسا غلط بٹن دب جائے کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی، وہ اس میں گھنٹوں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس مارکیٹ کا علم ہے، مارکیٹنگ کا علم ہے، سیاست کا علم ہے، حالات حاضرہ کا علم ہے، اونچ نیچ کا علم ہے، سب چیزوں کا علم ہے. لیکن آپ تجربہ کر لیں،
آپ باہر چلے جائیں، کسی ایسے آدمی سے کہیں کہ یار مجھ سے واجب چھوٹ گیا آج نماز میں، سجدہ سہو کی ترتیب کیا ہوگی؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لفظ سجدہ سہو سے کتنی امت واقف ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے۔ حالانکہ سجدہ سہو ایک واجب مسئلہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ واجب کا سیکھنا واجب ہوتا ہے، فرض کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، سنت کا سیکھنا سنت ہوتا ہے، مستحب کا سیکھنا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں کہ بھئی جی یہ کیا مسئلہ ہے، اس لیے آج نماز خراب ہو جاتی ہے، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں، زبان سے غلط الفاظ پہلے نکال دیتے ہیں، علماء سے بعد میں اس کا حکم پوچھتے ہیں کہ جی میں تو یہ بول دیا تھا، غلط کیا صحیح کیا، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ دین کے مبادیات اور دین کے بنیادی علم سے امت کا بہت بڑا حصہ یقین کرے وہ بالکل ناواقف ہے۔ یہ تو ہم اللہ پاک کا فضل ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک مسجد کے ماحول میں انسان نمازوں کے معمولات میں جڑا ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، باہر بھی صحیح ہوگا۔ لیکن باہر کی دنیا میں آپ جائیں تو آپ کو سب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ لوگ کلمہ طیبہ کو بھی صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، درود شریف کا تلفظ لوگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کلمے میں درود شریف میں فرق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور ہے نا، یہ جلسے ہوتے ہیں، ایک سیاسی جلسہ تھا تو آج کل تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر اعتبار سے میں جامع بن جاؤں، تو اس نے بیان شروع کیا ایک سیاستدان نے، تو برکت کے لیے جیسے کہتے ہیں نا بھائی، جیسے ابھی آپ حضرات نے درود شریف پڑھا نا ابھی، تو اس نے کہا بھائی سب پڑھ لے درود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ درود شریف ہے، سب پڑھ لے درود لا الہ الا اللہ محمد۔ یہ حالت ہو جہاں پر کہ جس کو درود شریف اور کلمے کا فرق نہیں پتا ہو اور ہم کہیں جی سب صحیح ہے، نمازی تو بہت زیادہ ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کی نشاندہی فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ دین اس قدر بوسیدہ یعنی اجنبی بن جائے گا، لوگ اس کے بنیادی علم سے بالکل ناواقف ہوں گے، لیکن اس کو کوئی غلط سمجھیں گے بھی نہیں کہ یہ کچھ شاید غلط بھی ہو رہا ہے، سب چیزیں اسی طرح چلتی رہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہر مسلمان دین کے بنیادی علم کے سیکھنے کا محتاج ہے کہ میرے پاس دین کا اس قدر علم تو ضروری ہو کہ میں فرق کر سکوں اپنے پاک ہونے میں ناپاک ہونے میں، حلال میں اور حرام میں، جائز کے اندر اور ناجائز کے اندر، کسی بات کے بولنے میں نہ بولنے کے اندر مجھے کیا کرنا ہے۔ اس قدر علم اگر اس کی بھی انسان کو ضرورت نہ ہو اور انسان بالکل بے فکر ہو جائے کہ چلے جی بس چلتے رہیں، جب ضرورت پڑے گی تو پھر اس وقت پوچھ بھی لیں گے، اس کا نقصان یہ ہے دوستوں کہ آج بہت سارے ایسے کام جو ناجائز ہوتے ہیں ہم اس کو سالوں تک کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو بالکل پاک ہوں، وہ اس حالت میں مسجد بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہوتی۔ تو علم کے صحیح علم کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بالکل بے فکر اور بے طلب کر دیا آج کہ بھئی اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک امتی کے، اور
آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے اور حساب کتاب کے عمل پر ایمان رکھنے کے کہ ہر چیز قیامت کے دن وزن میں تولی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یہ مسلمان اپنے آپ کو بالکل بے طلب کر دے، یہ بہت بڑی محرومی۔ اس لیے اس مختصر اور عارضی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا۔ وقت ہونا الگ چیز ہے، وقت کا نکالنا الگ چیز ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی جب وقت ملے گا تو ہم پھر کر لیں گے، تو وہ تو اس زندگی میں ناممکن ہے۔ لیکن انسان وقت نکالتا ہے۔ ایک آدمی مصروف ہوتا ہے، دکان پہ سینکڑوں کسٹمر کھڑے ہوتے، لیکن اسے گھر سے فون آئے کہ بھئی فلاں قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں جانا ہے۔ اب آپ بتائیں 100 کسٹمر سر پہ کھڑے ہیں، خوب جو ہے دکان گرم چل رہی ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ یا تو یہ کہ انسانیت کے تقاضوں سے گر جائے اور کہے چلے جی یار پھر دیکھ لیں گے، اتوار کو چلے جائیں گے دعا کے لیے۔ تھوڑا سا بھی سمجھدار، سنجیدہ، باشعور، صاحب ضمیر مسلمان ہوگا تو یا تو وہ کسی اور کے حوالے کر دے گا یا کہے گا آج دکان جلدی بند کر دیں۔ لیکن یہ کہ بھائی اپنے اس عزیز رشتہ دار کی تعزیت میں، اس کے جنازے میں قبرستان تو جانا ہے۔ اب دیکھیں وقت تھا نہیں، لیکن کام ضروری آیا تو وقت نکالنا پڑا، کام چھوڑنا پڑا۔ ایک صاحب ایمان ضروریات کے لیے اپنا وقت فارغ کرتا ہے، وقت کو نکالتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے ہاں ماحول میں آپ دیکھتے ہیں حافظ بچے ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، یہ بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں، یہ اس مقام اور منصب تک جب پہنچے ہیں تو یہ فارغ تھے، لیکن یہ فارغ اس لیے تھے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے ان سے تقاضا نہیں کیا کہ بھئی میں دکان بیٹھتا ہوں، آپ بھی آؤ میرے ساتھ سنبھالو، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہو، چلو بھئی آپ بھی 4 گھنٹے دو میرے پاس دکان میں۔ وہ ماں باپ کہتے نہیں آپ پڑھ لو، آپ محنت کر لو، آپ عالم بن جاؤ، آپ 8-10 سال دے دو، آپ خرچے کی فکر نہیں کرو، آپ کھانے پینے کی فکر نہیں کرو، آپ اسباب کی فکر نہیں کرو۔ دیکھیں ان کے حصے کی ساری قربانی ان کے ماں باپ نے دی، جبھی تو قیامت کے دن ان کے ماں باپ کا اتنا بڑا اکرام ہے۔ تو یا تو قربانی خود ایک صاحب ایمان خود دے، یا پھر وہ کہے کہ جی میری اولاد ہے ان کو میں اس قابل بناؤں، لیکن پھر ان کے حصے کی قربانی بھی میں دوں۔ ایک کام تو کرنا ہے۔ تو اس زندگی میں یقین کریں ہم اس دین کے سیکھنے کے محتاج ہیں۔ اس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، چلے گا تو غلط چلے گا، غلط زندگی گزارے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے بعد سب سے اصح کتاب اس امت کو جو دی گئی قرآن کے بعد، وہ کون سی کتاب؟ جی صحیح بخاری، حدیث کی سب سے بڑی کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جمع کی، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اور دیکھیں ہر سال جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے، اب جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے یہ لفظ نہ سنا ہو کہ بھئی فلاں مدرسے میں ختم بخاری شریف۔ کوئی آپ کا چچزاد، کوئی ماموزاد، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے خاندان میں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس سال ماشاءاللہ ہمارے پوتے فارغ ہوئے ہیں فلاں مدرسے سے، اس سال ہمارے بھتیجے فارغ ہوئے، اس سال ہمارے بیٹے فارغ ہوئے۔ تو ایک نوجوان اسی وقت عالم سمجھا جاتا ہے جب اس کی ختم بخاری شریف ہو جائے، وہ ساری کتابیں پڑھ لے، سب پڑھ لے،
لیکن اگر بخاری شریف کی تکمیل نہیں ہوئی تو اس کو رسمی اصولی طور پہ عالم نہیں کہا جائے گا. اس کتاب کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آج عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کتاب پوری اپنے استاد سے پڑھ چکا ہو، عالم ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جب شروع کی تو سب سے پہلے وحی کا تذکرہ ہے، پھر ایمان کا تذکرہ ہے، پھر علم کا تذکرہ کیا. علم کا، کتاب العلم. لیکن وہاں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی اور ایک عنوان قائم کیا کہ باب العلم قبل القول والعمل. اور سے سمجھیے گا دوست، باب العلم قبل القول والعمل. فرمایا یہ باب اس بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ علم مقدم ہے، علم پہلے ہے. کس چیز سے؟ قبل القول والعمل. کسی بات کو کہنے سے، کسی بات کو کرنے سے. ایک آدمی کہے کہ جی میں فلاں کو کوئی بات سمجھا دوں، جا کے ذرا نصیحت کر لوں، کوئی بات کر دو. یہ نصیحت کرنے والا آیا اس چیز کا علم رکھتا ہے تو نصیحت کر لے، نہیں رکھتا تو پہلے سیکھے گا پھر نصیحت کرے گا. قول سے پہلے علم ہے. یا ایک آدمی کہے کہ چلے جی میں یہ کام کر لوں، ذرا میں 2 رکعت جلدی سے جو ہے میں نفل پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ لوگ ذرا انتظار کر لیں باہر. اور یہاں اوپر گھڑی میں ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا ہے. یہ نشان کیا اشارہ ہوتا ہے؟ کہ وقت مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے. اس نے کہا، اس کو لگا کہ بھئی یہ تو ہر گھڑی لال ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نشانات ہے، تو خوبصورتی کے مائنس پلس کے نشان ہے، 2 رکعت پڑھ کے میں واپس جاتا ہوں. اس مکروہ وقت میں اس نے 2 رکعت بہت توجہ کے ساتھ پڑھ لی. نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس لیے کہ اس کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ مکروہ، ممنوع اور صحیح وقت تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت کو بہت بڑا سبق دیا. کسی بھی خیر کی بات کو کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے پاس اس کا علم ہے، صلاحیت ہے تو کر لینا، ورنہ غلط کہو گے، اپنے آپ کو صحیح سمجھو گے. کسی بھی خیر اور نیکی کا عمل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ صحیح ترتیب، صحیح وقت، صحیح انداز میں کر رہے ہو، کر لو. لیکن اگر تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو پہلے اس کا علم سیکھ لو پھر عمل کرنا. تو آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری ایمانی زندگی میں ہمارے پاس تو سوائے ان اعمال کے اور خیر کی باتوں کے، اس کے تو اور تو کچھ ہے نہیں زیادہ. یہ دونوں چیزیں اس وقت صحیح ہے جب انسان کے پاس اس کا صحیح علم موجود ہو. یہ بات اس موقع پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے نا، سیزن ہوتا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے روزوں کی بات چلتی رہی، اب آگے حج اور عید الاضحیٰ کی بات ہوگی. یہ جو شوال کا مہینہ ہے، یہ آپ سمجھے کہ ہمارے ملک میں علم کے حصول کا موسم ہے. اس میں مدارس کے نئے سال شروع ہوتے ہیں. بچے دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کا، مدارس دینیہ کا، صحیح اداروں کا رخ کرتے ہیں. ایڈمیشنز ہوتے ہیں، داخلے ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سارا سمجھدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور بات آپ کی سمجھ میں اگر آئی ہے تو ہم دین سیکھنے کے محتاج ہیں، اور دین سیکھنا علم صحیح پر موقوف ہے. اس چیز میں مزید انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، خود بھی دین سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے، تھوڑا تھوڑا وقت نکالے، روز نکالے. اور اللہ نے آپ کو اولاد کی، بچوں کی نعمت دی ہے، کوشش کریں ہر گھر کے اندر ایک بچہ ایسا ہو، بچی ایسی ہو کہ جو حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو. یقین کریں ایک بچہ خاندان میں سیکھ لیتا ہے، وہ خاندان کے ماحول کو بدل دیتا ہے. کتنے ایسے نوجوان ساتھی ہوتے ہیں
وہ بالکل اپنے خاندان سے ایک فرد آ جاتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر وہ وہاں کی ساری غلط چیزوں کو، بدعات کو، رسومات کو آہستہ آہستہ کر کے بالکل ختم کر دیتا. تو اپنے بچوں کو دین کا علم سیکھنے کی طرف بھی متوجہ کریں. جتنی توجہ آج ہماری عصری علوم کی طرف ہے کہ ہمارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹیز اچھے انداز اور اچھے اداروں میں پڑھ لیں، اور اسی طرح ہونا چاہیے، ہر علم معیاری اور مضبوط ہو. اسی طرح دین کے علم کے سیکھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا وقت دیں، ان کو فارغ کریں، خود بھی تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ترتیب بنائیں. ہمارے ہاں الحمدللہ مختلف سلسلے چلتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، باہر نوٹس بورڈ پہ آپ جائیں گے ساری ترتیبیں لگی ہوئی ہیں، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر ایک کا ایک نظام اور ترتیب بنائی ہوئی ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.